بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہم اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو سننے جا رہے ہیں۔ یقین مانیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 14 رجب 530 ہجری 18 اپریل 1139 عیسوی کو ہوئی۔ آپ ایران کے سیستان علاقے کے سنجر گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ کے ابو کا خاندان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امی کا خاندان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ حسینی اور حسنی سید ہیں۔ آپ کی امی حضرت سیدہ ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا بہت نیک، عبادت کرنے والی اور پرہیزگار تھیں۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی کے شکم میں تھے تو ان کی امی کو عجیب اور پیارے خواب آتے تھے۔ ان کے گھر میں خوب برکت اور امن تھا، دشمن بھی دوست بن گئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو سارا گھر نور الہی سے چمک رہا تھا۔ آپ کا بچپن خوشحالی اور نیک کاموں میں گزرا۔ بچپن سے ہی آپ کی زندگی میں ولیت یعنی اللہ کے ولی ہونے کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت اور نعمتیں تھیں۔ آپ نازوں میں پلے اور 2 بھائی تھے۔ آپ کی نیک دلی اور کرامات کی وجہ سے آپ کو ہند کے راجا اور غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک اور بڑے متقی و پرہیزگار تھے۔ ابھی ہمارے پیارے خواجہ کی عمر شریف 15 سال کی ہی تھی کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش 7 سال کی عمر تک خراسان میں ہوئی۔ آپ کی شروعاتی پڑھائی آپ کے والد کی دیکھ ریکھ میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ سنجر کے مشہور مدرسے میں داخل ہوئے اور وہاں سے تفسیر، حدیث اور فقہ یعنی اسلامی قانون کی تعلیمات پوری کی۔ 14 یا 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد کا مبارک مزار بغداد شریف میں ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جائیداد میں ایک ہرا بھرا باغ اور ایک آٹا پیسنے کی چکی ملی۔ آپ نے اسے اپنی روزی کا ذریعہ بنایا۔ آپ خود باغ کی دیکھ بھال کرتے اور پیڑوں کو پانی دیتے۔ اس طرح آپ کی زندگی سکون اور آرام سے بیت رہی تھی۔ لیکن اللہ نے آپ کو صرف باغ اور پیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ انسانوں کی تربیت اور اسلام کے باغ کو سینچنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہے تھے۔ تبھی اللہ کے ایک پیارے ولی حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں آئے۔ جب پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پیارے بزرگ پر پڑی تو آپ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک چھایہ دار پیڑ کے نیچے بٹھایا اور تازہ انگور کا ایک گچھا انہیں دیا۔ پھر آپ خود ان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ انگور کھائے اور آپ کے ادب اور خدمت سے خوش ہو کر اپنی بغل سے کھلی یعنی گڑ یا کھانے کی کوئی چیز کا ایک ٹکڑا نکالا۔ اسے اپنے منہ میں چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ نے کھلی کھائی، آپ کے اندر کا روحانی علم جگمگا اٹھا۔ آپ کا دل اللہ کی روشنی سے بھر گیا اور آپ کے دل میں باغ، پنچکی اور گھر کے سارے سامان سے دوری اور اداسی پیدا ہو گئی۔ اس حالت میں آپ نے باغ اور پنچکی بیچ دی اور سارا پیسہ غریبوں، بے سہاروں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ پھر اللہ کی راہ کی تلاش میں آپ خراسان کی اور نکل پڑے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ظاہری علم جیسے عالم، فاضل، محدث، مفسر اور مفتی حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک سچے اور کامل ولی، پیر و مرشد کی تلاش کی جائے۔ شیخ معظم یعنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پیر و مرشد کی تلاش میں کئی خانقاہوں میں گئے۔ وہاں بڑے بڑے اولیاؤں اور کرامات والے بزرگوں کی خدمت کا موقع ملا، لیکن ہر جگہ یہی جواب ملا کہ معین الدین حسن، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے،
تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی روحانی پیاس کو مٹانے اور مرشد کی تلاش میں پھر سفر شروع کر دیتے۔ آخرکار وہ مبارک گھڑی اور خوش نصیب دن آ ہی گیا۔ سچی محنت، لگن اور ایمانداری سے کی گئی تلاش نے منزل کا راستہ دکھا دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سچے اور کامل پیر و مرشد، اللہ کے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے نائب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے پیر و مرشد کے نظر کرم تک پہنچا دیا۔ سید العلماء سید آل مصطفیٰ مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے فرمایا، حسن تم آ گئے؟ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو ان بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا اور آج پہلی بار ملاقات کر رہا ہوں، مگر یہ بزرگ تو مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے ان بزرگ کو سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ اے حضرت، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں پہچانے گا، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تمہارے انتظار ہی میں اب تک جی رہا ہوں۔ وہ بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے رہبر پیر و مرشد کی تلاش میں تھا۔ اس تلاش میں میں بغداد شریف پہنچا۔ وہاں سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا۔ وہیں میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت پابوسی سے مشرف ہوا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے قدموں کو چوما۔ اس وقت روئے زمین کے بہت بڑے بڑے استاد اور اولیاء ہمارے پیر و مرشد کی خدمت میں موجود تھے۔ جب میں نے سر نیاز زمین پر رکھا تو پیر و مرشد نے کہا، 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی۔ پھر پیر و مرشد نے کہا، قبلہ کی طرف بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر انہوں نے کہا، 21 بار درود شریف پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر پیر و مرشد کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور میرا منہ آسمان کی طرف کیا۔ انہوں نے کہا، آ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد کینچی لے کر میرے سر پر چلائی اور ترکی ٹوپی میرے سر پر رکھی اور ایک خاص قسم کی اونی چادر عطا فرمائی۔ پھر پیر و مرشد نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہمارے سلسلے میں 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہوتا ہے، تم آج رات اور دن اس مجاہدہ میں لگے رہو۔ میں نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق رات بھر مجاہدہ میں وقت بتایا۔ اگلے دن جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا، آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اب زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، تحت الثری یعنی زمین کے سب سے گہرے حصے تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پیر و مرشد نے فرمایا، کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پیر و مرشد نے فرمایا، کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ پھر پیر و مرشد نے اپنی 2 انگلیاں اوپر اٹھائیں اور فرمایا کہ میری ان دونوں انگلیوں کے بیچ دیکھو، اور فرمایا، کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ 18,000 عالم، 18,000 دنیایں دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے کہا، سامنے جو اینٹ پڑی ہے اسے اٹھاؤ۔ جب میں نے اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے سونے کے روپے پڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ان روپیوں کو اٹھا لو اور غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دو۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ جب میں واپس آیا تو پیر و مرشد نے کہا، کچھ دن ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے جواب دیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیعت کی تو میں نے 20 سال تک ان کی خدمت کی۔ میں ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگا رہتا۔ میں نے اپنی جان کو کبھی آرام نہیں دیا۔ جہاں کہیں بھی پیر و مرشد جاتے
میں ان کا بستر، کھانا اور سفر کا سامان سر پر رکھ کر ان کے ساتھ جاتا۔ میں نے 20 سال ان کے ساتھ سفر اور خدمت میں گزارے۔ اس دوران کئی جگہوں کی سیر کی، سیستان، دمشق، طوس، بدخشاں، بغداد معلیٰ، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ۔ ان سفر کے دوران میں نے کئی اولیاء اکرام سے ملاقات کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ ہندوستان کے بے مثال خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید آل مصطفیٰ قادری چشتی فرماتے ہیں، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد شریف پہنچے تو اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ ہو چکے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے خالہ زاد بھائی حسن سنجری خواجہ غریب نواز کو ہمارے خاص کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ 3 دنوں تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی کی۔ تیسرے دن تنہائی میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بھائی کو سینے سے لگایا۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اسم اعظم کی تعلیم دی۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، جاؤ، ہمیں امید ہے کہ تم پھر بغداد آؤ گے، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے جان لیا ہے کہ تمہارا حصہ کہاں ملے گا۔ بعد میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے بعد بغداد شریف پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بزرگی کی عمر میں تھے اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جوانی میں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے دونوں بزرگ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ شریف گیا اور خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف پایا۔ میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کعبہ کے حتیم میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کی چھت پر سے پانی گرنے والی جگہ کے نیچے کھڑا کیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے میرے لیے دعا کی، یا اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کر دیا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے اسے سنوار دیا، اب اسے تو قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اس آواز کو سن کر میرے مرشد بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے شکر ادا کیا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا۔ وہاں ہم محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس در انور پر حاضر ہوئے۔ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا، سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو۔ میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مزار انور پر سلام پیش کیا۔ تبھی روضہ پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب مشائخ برو بحر، یعنی وعلیکم السلام اے خشک و تر جنگلوں اور پہاڑوں کے سردار۔ یہ سن کر میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے معین الدین، اب تمہارا کام پورا ہو گیا۔ جماعت اہل سنت کی ایک مشہور شخصیت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک خدمت کرنے کے بعد ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 52 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہوئے۔ رخصت کے وقت آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت پہنائی اور تبرکات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حضرت خواجگان چست میں سلسلہ بہ سلسلہ چلے آ رہے تھے، ہمارے خواجہ کو عطا فرما کر اپنا جانشین اور صاحب سجادہ بنا دیا۔ خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان واقعات کی ڈیٹیلز اپنے قلم سے اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا، اے معین الدین، میں نے یہ سب تمہیں کامل بنانے کے لیے کیا ہے، تمہارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اصلی مرید وہی ہے جو اپنے دل و دماغ میں اپنے پیر کی باتوں کو جگہ دے۔ اس ہدایت کے بعد
حضرت پیر و مرشد نے اپنی مبارک چھڑی، چپل، کھڑاؤں اور مسلح دی، پھر فرمایا یہ تبرکات ہمارے پیران طریقت کی یادیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں اور ہم نے تم کو دی ہیں۔ ان کو ویسے ہی رکھنا جیسے ہم نے رکھا ہے۔ جو شخص ان کی اہمیت سمجھے اسے ہماری یہ یادیں دینا، لیکن لوگوں سے اس کی امید نہیں رکھنا۔ آبادی سے دور رہنا، مخلوق سے الگ رہنا اور کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ پیر و مرشد نے یہ ہدایت دینے کے بعد مجھے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیا، میرے سر اور آنکھوں کو چوما اور کہا میں نے تمہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ یاد خدا میں ڈوب گئے اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ پہلا پارٹ ہے، اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے پارٹ میں سنیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔